بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ ایک ہنگامی ویلاگ ہے اور میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے دو اہم ترین بڑی خبریں، ایکسکلوسیو نیوز۔ ایک بڑی خبر یہ کہ عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ کہ ان کے پاس خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکاروں کے حوالے سے کچھ اہم ترین ثبوت موجود ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اور دوسری بڑی اور اہم ترین خبر، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے دو جرنیلوں کی شہباز شریف سے ملاقات، اور کیا GHQ اور PDM کا ایک صفحہ پھٹ چکا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو دو فوری طور پہ اپڈیٹس ہیں وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو اڈیالہ جیل انتظامیہ کے مطابق، حکام کے مطابق، جو شیریں مزاری ہیں انہیں رہا کر دیا گیا ہے جیل سے، اور دوسرا فواد چودھری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ ان کو بھی تمام تر جو مقدمات ہیں ان میں گرفتاری سے روک دیا۔ انہیں پہلے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا گیا، لیکن جب وہ عدالت سے نکلے تو باہر ایک بار پھر پنجاب پولیس موجود تھی اور وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگے، عدالت کے اندر گئے اور پھر معاملات پھر سے آگے بڑھے اور اب انہوں نے توہین عدالت کی درخواست بھی در کر دی ہے۔ یعنی یہ حال ہے ملک کے اندر، جنگل کا قانون کی عدالتوں سے ضمانتیں ملتی ہیں اور پولیس دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس وقت عمران خان کا ایک میسج بھی گردش کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں ان کے اندر انتہائی اہم ترین میسج، پہلے ایک ریٹن میسج تھا، اب ایک آڈیو پیغام بھی پہلے ریٹن میسج سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جس میں عمران خان نے ایک اہم ترین بات کی ہے کہ کھیل 10-15 دنوں کا رہ گیا ہے۔ عمران خان کا اہم ترین پیغام، انہوں نے کہا اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو مرضی ہو، میں آپ کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کا معذرت خوانا انداز نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو کہیں سے بھی میں ایسے نہ دیکھوں کہ آپ کی باڈی لینگویج کمزور پڑ گئی ہے۔ یہ وقت دلیر بننے کا ہے، اس کا مقابلہ کریں۔ اس وقت کا ہم اس وقت فنشنگ لائن پر ہیں، ہم وہاں کھڑے ہیں جو ہمیں جیت کے اس پار بھی لے جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان یہ بات کر چکے کہ اب ٹیسٹ کا نہیں وقت، اب T20 کا وقت ہے، اور کئی لوگ عمران خان کی 92 کی اننگز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے کریز پر جمنے کے بعد، گیند پرانی کرنے کے بعد، اس کے بعد جو انہوں نے ہارڈ ہٹنگ کی تھی اس طرف عمران خان بڑھ رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کریں اپنا پیغام چاہے ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے عوام تک پہنچائیں۔ اگر وہاں نہیں پہنچ پاتے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا آپ گرفتاری کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار ہونے کے خوف کی وجہ سے کسی اور جگہ پر ہیں، تو ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں، لوگوں کو بتائیں اس وقت آپ کا موٹیویشنل لیول کیا ہے، آپ کا جذبہ کیا ہے۔ آپ کا مورال ایسا ہونا چاہیے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے مکہ لہرا کر اپنا مورال بتایا تھا۔ آپ کی باڈی لینگویج یہی ہونی چاہیے۔ یہ کریک ڈاؤن، یہ گرفتاریاں، یہ آپ کی الیکشن کمپین ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جائے گی، یہی آپ کی الیکشن کمپین ہے اور پاکستان الیکشن کی طرف ضرور بڑھے گا۔ یہ انہوں نے اہم ترین بات کی۔ اچھا، اب کچھ چیزوں کو جوڑ کر دیکھنا بڑا ضروری۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل ایک اعلامیہ سامنے آیا، اور وہ اعلامیہ ISPR کے کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کی لینگویج بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کا انداز بڑے جارحانہ ہے۔ اس میں کیا باتیں کی عمران خان نے، اور پھر جو ذرائع کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جو عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ISI خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے حوالے سے ثبوت ہیں۔ ہیڈ لائنز جو ٹی وی چینل لی، ملکی اور غیر ملکی، وہ بڑی امپارٹنٹ۔ برملا کہتے ہیں فائرنگ اور جلاؤ گھراؤ میں ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں، ایسا کہا پاکستان تحریک انصاف کے اس اعلامیے نے، اور یہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کا رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ ثبوتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اعلامیے میں کہا گیا ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے۔ گزشتہ روز ISPR کور کمانڈرز کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا۔ اس پر رد عمل دیا تحریک انصاف نے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیے کو نہایت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ افواج میں تشدد اور انتشار کے ان واقعات میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے کار فرما ہونے کے احساس کو درست سمت میں ایک پیش رفت سمجھتے ہیں۔ PTI نے کہا کہ بعض سرکاری امارات، عسکری املاک اور سینکڑوں نہتے اور پرامن شہری اس انتشار کی زد میں آئے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں رینجرز کے ذریعے
یہ اغوا کا ورڈ بار بار پاکستان تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے، اور اب یہ کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کیونکہ گرفتاری کسی صورت قانونی نہیں تھی، اب تحریک انصاف اسی کے اوپر اپنا بیانیہ بنا رہی ہے ایک سیاسی جماعت سے کسی انداز میں جس کو پاکستان کی بھرپور عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا جناب رینجرز کے ذریعے اغوا کے نتیجے میں پرامن احتجاج ایک فطری نتیجہ تھا، ناقابل تردید شواہد دستیاب ہیں کہ پرامن مظاہرین کی صفوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے۔ ان انتشار پسندوں نے ایک جانب جلاؤ گھیراؤ کو ہوا دی، دوسری جانب پرامن اور نہتے شہریوں پر گولیاں برسائیں۔ انتشار پسندوں کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں معصوم شہری شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ افراتفری اور فساد کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کی جانب ان کا اشارہ، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت اور افواج پاکستان کو مد مقابل لانے کی کوشش کی گئی۔ فتنہ اور انتشار کے اس غیر معمولی واقعے میں کار فرما عناصر کی نشاندہی کے لیے ہمہ جہت تحقیقات ناگزیر ہیں۔ یہ لینگویج ہے تحریک انصاف کے اس اعلامیے کی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی حراست سے رہائی کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے قوم سے خطاب میں سپریم کورٹ کے ججز پر ایک بااختیار کمیشن کی تشکیل کی تجویز بھی پیش کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم برملا اعلان کرتے ہیں، ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ ان ثبوتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ افراتفری پھیلائی جائے جس کا الزام تحریک انصاف کو دے کر اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا جواز تراشا جا سکے۔ اعلامیے کے مطابق تحریک انصاف قومی معاملات کے حوالے سے سیاسی فریقین کے مابین وسیع تر اتفاق رائے کی اہمیت کی بدرجہ عدم معترف ہے۔ جو ذکر کیا گیا تھا آخری پیراگراف میں ISPR کے جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کی جو فضا ہے اسے ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اعتماد سازی کی فضا کو ہموار کرنا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کو آگے آنا چاہیے، اسی پر اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی قوت کی حیثیت و قبولیت کا پیمانہ اسے عوامی تائید اور حمایت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف رب العزت کے اقتدار اعلیٰ کے بعد جمہور کو حاکمیت کا حقدار سمجھتی ہے۔ جمہور اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے قومی فیصلہ اور پالیسی سازی کے مجاز ہیں۔ ماورائے دستور غیر جمہوری یا غیر نامیاتی ان آرگینک کا ورڈ سیاسی گروہوں کے مابین جمہور کی منشا کے خلاف کسی بھی نوعیت کا اتفاق محض غیر یقینی کے فروغ اور عدم استحکام میں شدت کا باعث بنتا ہے۔ انتہائی زبردست قسم کی زبان، ٹیکنیکل الفاظ کا بھی استعمال، ٹو دی پوائنٹ بھی بات چیت، عوام کو بھی پیغام، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے DG ISPR GHQ اور فوج کی جو قیادت ہے اس کو بھی پیغام، حکومت کو بھی پیغام۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اعلیٰ سول عسکری حکام اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تقریباً 3:30 بجے یہ اجلاس ہوتا ہے۔ 3 بجے کے قریب جب شرکا یہاں پر آتے ہیں تو عمران خان سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی اور آرمی چیف کی بھی 2 سینئر جرنیلوں کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف سے۔ شہباز شریف جو ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اداروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے ہیں۔ خواہش ان کی یہ نظر آتی ہے کہ ملک کے اندر کسی طریقے سے ایمرجنسی لگا دی جائے، کسی طریقے سے معاملات کو الیکشن اس سال سے ہٹا کر اگلے سال تک لے جائے، کوئی ایسا 1 ڈیڑھ 2 سال کا سیٹ اپ سامنے آ جائے ان آرگینک گروہوں کا جس طرف تحریک انصاف نے اشارہ کیا، اور اس کی حمایت حاصل کر لی جائے فوجی جرنیلوں سے۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کم از کم اس معاملے کے حوالے سے ایک پیج پھٹ چکا ہے، اور معاملہ الیکشن کا اب آگے نہیں لے جایا جا سکتا اکتوبر نومبر سے بھی، یعنی 13 اگست تک جب تک یہ حکومت کی مدت موجود ہے آئینی، اس وقت تک تو ادارے اس حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں گے، ایسا میسج دیا گیا۔ لیکن 13 اگست کے بعد کے حوالے سے ابھی جو DG ISPR کی جانب سے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کا آخری پیراگراف تھا وہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ جناب آپ کو مذاکرات کی کھڑکی کھولنا ہوگی، اور ایسا ہی کہا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، اور کہا گیا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے نقصانات اور کارروائیوں سے متعلق اس کے اندر بریفنگ مذمت کی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ قومی سلامتی کے اداروں پر حملے جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ PM صاحب نے بھی فرمایا کہ جو 75 سالوں میں دشمن نہیں کر سکے وہ سیاسی جماعت کے کارکنان نے کیا،
اور پھر انہوں نے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، لیکن عوام کی جانب سے پھر وہی اہم ترین اور بڑا سوال، وہی عمران خان کا مطالبہ کہ کیوں نہ ان تمام تر معاملات کے اوپر ایک اعلیٰ اختیارات کا حامل سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، جو کہ اس تمام تر معاملات کے لیے، جو اس تمام تر معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے آئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب اس اعلامیے کے بعد بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ باقاعدہ طور پر ابھی جاری نہیں ہوا، آگے آئے گا تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں شہباز شریف نے ایک بار پھر یہ کوشش کی کہ اداروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلائیں، جس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ اب پھر عمران خان کا ایک اہم ترین بیان ایک بار پھر، جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جاری کیا، کیونکہ اس وقت تمام تر راستے بند کر دیے گئے، ٹی وی چینلز، اخبارات کے اوپر کسی قسم کی کوئی موقف نہیں پاکستان تحریک انصاف کا پیش کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے یہ ویڈیو بیان جاری کیا، اس کا کرکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا پاکستانی قوم کے لیے خصوصی پیغام۔ ان کا کرکس یہ تھا کہ جب چنگیز خان قتل و غارت کرتا تھا تو چند لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا چاروں طرف دنیا کو بتاؤ کہ میں کتنا ظالم ہوں، میری کتنی دہشت ہے۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، عورتوں پر کبھی اس طرح کا ظلم نہیں کیا گیا جو اب ہو رہا ہے۔ ظلم کی داستانیں ٹی وی اور سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہیں، لیکن میرے پاکستانیوں، یہ وقت ہے اپنی آزادی لینے کا۔ اور پھر جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، خواتین کے ساتھ جس قسم کے سلوک کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ انتہائی افسوسناک، حیران کن ہے، ظالمانہ ہے، عبرتناک ہے۔ اس قسم کی ویڈیوز سامنے آنا یقینی طور پر اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے تابوت کے اندر جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہوگا، کیونکہ عوام اس موجودہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کا، اس سے سخت نفرت کرتے ہیں، جس کا ثبوت انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر دے دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت عمران خان نے زمان پارک کے اندر پنجاب کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی میٹنگ بلا لی گئی ہے، کیونکہ کافی جگہ پر ان پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، ان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ جتنے لوگ بچ پائے ہیں ان تمام کو زمان پارک بلایا ہے۔ جو جس قیادت کو بھی رہائی مل رہی ہے، جیسے فواد چودھری ہیں یا پھر شیری مزاری ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، نور محمد قادری وغیرہ، وہ زمان پارک پہنچ رہے ہیں۔ وہاں پر اہم ترین اجلاس ہے۔ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ صرف اور صرف چند دنوں کے اندر، آئندہ چند گھنٹوں کے اندر، بلکہ باقاعدہ طور پر عمران خان نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایک عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جس عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں بڑی تعداد میں وہ پاکستانی عوام کو باہر پرامن طریقے سے سڑکوں پر نکالیں گے اور آخری جھٹکا دیں گے، آخری لڑائی لڑیں گے اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے خلاف۔ ابھی بھی عمران خان کے پاس کچھ اہم ترین کارڈز جو ہیں وہ باقی ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کا یہ پیغام، یہ میسج، پاکستان تحریک انصاف کا یہ پیغام اور یہ میسج، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اس پر اس وقت پی ڈی ایم اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ چونک گئے ہیں، اس وقت چہمگوئیاں ہیں اس بات کے اوپر کہ آیا اس قسم کی ویڈیوز اگر سامنے آتی ہیں یا کسی کمیشن کے آگے اس قسم کی ویڈیوز پیش کر دی جاتی ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اس سیاسی مافیا کا، ان کے ہینڈلرز کا اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ بات اگر کریں چیف جسٹس آف پاکستان کی، تو ان کی جانب سے آج یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ میں نے کہا جناب خوش آمدید یا آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو، یا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی عمران خان کو، تو اس طرح کی باتیں تو میں جو بھی میرے پاس آتا ہے اس کے متعلق کرتا ہوں، ہمیں تو سب کا ادب احترام کرنا چاہیے، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے جو اس وقت موقع پر وکیل پیش ہوئے ان سے بھی کہا کہ آپ کے کیا حال چال ہیں۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چلتا رہا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اس سے پہلے جب بلاول بھٹو صاحب پیش ہوئے تھے، جب شہباز شریف پیش ہوئے تھے، آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، ان تمام کے حوالے سے اسی قسم کے خیالات اور جذبات کا اظہار چیف جسٹس پاکستان نے کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان جو وہاں موجود نہیں تھے، ان کے متعلق بھی کسی کی عقل و دانش کی تعریف کی، کسی کی کارکردگی کی تعریف کی، کسی کے سیاسی جو ہے وہ صبر کی تعریف کی۔ اس قسم کی تمام تر چیزیں تو مختلف سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان پہلے بھی کہتے رہے ہیں، لیکن جناب مریم نواز مطمئن نہیں ہو رہی ہیں۔ آج 2 ٹویٹ انہوں نے ایک چیف جسٹس کے خلاف کیا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اتنے اربوں روپے کی چوری کرنے والوں کو خوش آمدید کہا، اور پھر جناب ان میں جو ہے وہ گاڑیوں میں گھر بھی بھجوائے، اس قسم کی چیزیں تمام تر کسی بیک گراؤنڈ کے بغیر۔ اور پھر فواد
فواد چودھری کے اوپر انہوں نے تنقید کی. انہیں پتہ ہے فواد چودھری اگر باہر آتے ہیں تبھی اس جھوٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ان کی جانب سے جو ہے وہ مریم نواز کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے. تو فواد چودھری نے یقینی طور پر وہاں سے بھاگ کر اپنی جو ہے وہ جان بچائی, غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر کے کہیں غائب کر دیتے کیا ہوتا. لیکن مریم نواز فرما رہی ہیں جناب کہ وہ گرفتاری سے ڈر رہے ہیں. تو جتنی گرفتاریاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ہو چکی ہیں, اتنی ماضی میں کبھی نہیں ہوئیں. ایک اور معاملہ تھا محمود مولوی صاحب کراچی کے MNA, پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا, لیکن میں نے کہا یہ اسکرپٹ بہت پرانا ہے, 50 سال پرانا اسکرپٹ ہے. ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے اسکرپٹ رائٹرز ہی چینج کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہی کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو 50 سال پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کیے گئے, لیکن ہونا کچھ نہیں. عمران خان بلا شبہ پاکستان کی کروڑوں عوام کو لیڈ کر کے جمہوری انداز میں پاکستان کے اندر معاملات کو آگے لے کر بڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.